بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: کتاب الرقاق مشکات المصابیح کی کتاب الرقاق میں فصل ثانی چل رہی تھی۔ فصل ثانی میں یہ حدیث نمبر ہے 21، 5175 حدیث پر ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر۔ رواه الترمذي والنسائی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما ينتظر احدکم، تم میں سے کوئی شخص انتظار نہیں کرتا ہے مگر غینا، ایسی مالداری کا، مطغین، جو شرکشی کرنے والی ہے، مطغین جو شرکشی کرنے والی۔ المطغی هو الذي يجعل المرء يطغى، ایسا مال جو انسان کو شرکشی پر آمادہ کرے، ابھارے، اس کے لیے وسائل پیدا کرے۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے جب، تو اس کی تو سوچ ہی بدل جاتی ہے، اس کے ارادے عزائم بدل جاتے ہیں، بہت سارے گناہوں پر وہ آمادہ ہوتا ہے، اور یا یہ کہ وہ مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ و خیرات ادا نہیں کرتا، اور پھر مال کو غلط جگہوں میں صرف کرتا ہے، کبھی کسی پر ظلم ڈھانے میں، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں۔ تو اس طرح سے فرمایا: ما ينتظر احدکم الا غینا مطغیا، تم میں سے کوئی شخص انتظار نہیں کرتا ہے مگر مالداری کا، ایسی مالداری جو شرکشی کرنے والی ہے، جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے۔ او فقراً، یا فقر و فاقے کا انتظار کرتا ہے، ایسا فقر و فاقہ منسین جو بھلا دینے والا ہے، جو فقر و فاقہ بھلا دینے والا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے، صبر سے، شکر سے، اور دیگر بہت ساری عبادتوں سے۔ اب یہاں پر یہ جو بات ہے ما ينتظر احدکم، تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا ہے مگر مالداری کا، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان انتظار کرتا ہے کب میں مالدار ہوں گا، کب مجھے پیسہ آئیں گے، اس طرح یہ تو ٹھیک ہے، لیکن فقیری کا کون انتظار کرتا ہے؟ جو آدمی مالدار ہوتا ہے کیا وہ فقیری کا انتظار کرتا ہے؟ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی تمہاری حالت ہے، چاہے مالداری کی حالت ہو یا فقر و فاقہ کی حالت ہو، اس حالت کو بہت سے لوگ تم میں سے، احدکم کا لفظ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس حالت کو غنیمت نہیں سمجھتے، چاہے مالداری کی حالت ہو یا فقر و فاقہ کی حالت ہو۔ جب انسان مالدار ہوتا ہے تو اسے اپنی مالداری کی حالت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے اسے توشہ جمع کرنا چاہیے، کثرت سے صدقہ و خیرات ادا کرنا چاہیے، اس مال کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اس مال کو کسی غلط جگہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسان کے پاس مال ہوتے ہوئے بھی وہ اس مال سے فائدہ صحیح سے نہیں اٹھا پاتا، اور جب وہ فقیر ہو جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، تب سوچتا ہے کہ کاش کہ میں اپنے مال کے ذریعے فلاں ایک کام کیا ہوتا، فلاں اپنے لیے اس طرح کا صدقہ جاریہ کیا ہوتا، تو تب وہ ایسا سوچتا ہے۔ ایسے ہی فقیری کی جب حالت ہوتی ہے تو انسان جو ہے فقر و فاقے کی حالت میں اپنے رب کی اس نعمت کو، بہت ساری نعمت اس پر پھر بھی رہتی ہیں، اس کی صحت ہے، اس کا جسم ہے، اس کا وجود ہے وغیرہ، تو فقر کی حالت میں اس کو ایک موقع ہے صبر کرنے کا۔ صبر ایک عظیم عبادت ہے، صبر ایک عظیم عبادت ہے، اور صبر کا موقع انسان کو ایسے ہی حالت میں ملتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، فقر و فاقہ آئے، کوئی بیماری آئے، تبھی اسے جو ہے
صبر کا موقع ملتا ہے، اور صبر بہت عظیم عبادت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب عطا کرتا ہے۔ تو فقر و فاقہ یا فقیری کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمارے لیے موقع ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا، بنانے کا، اس میں ہمیں صبر کرنے کا موقع ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس حالت میں اللہ رب العالمین کو کوسیں، اللہ تو مجھے مال کیوں نہیں دیتا، فلاں کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، کافر کو کتنا دیا، اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا۔ اس طرح سے اللہ کو کوس کر کے، اللہ تعالیٰ کو شکوہ شکایت کر کے وہ اپنے صبر کی عظیم فضیلت کو گنوا دیتا ہے۔ منسین فقر و فاقہ یعنی بھلانے والا فقر و فاقہ، جو انسان کو اس کے رب سے بھلا دے، اس کے رب کی اطاعت اور فرما برداری سے بھلا دے، اللہ کی تقدیر سے بھلا دے کہ اللہ کی تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے ہم اللہ کے لکھے ہوئے پر، اللہ کی قضا پر ہم راضی ہیں۔ تو اس طرح سے انسان فقر و فاقہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ مطلب انتظار کرتا رہتا ہے، مطلب یہ کہ فقر و فاقہ کی حالت میں وہ اس حالت کو غنیمت نہیں سمجھتا، اور اس میں جو اجر و ثواب ہے اس اجر و ثواب کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ فقر و فاقہ خود ایک اجر و ثواب والی بات اس طرح بھی ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے امیر لوگوں سے پہلے غریب لوگ جو ہے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنی عظیم فضیلت کی بات ہے، غریب لوگ امیروں سے 500 برس پہلے۔ تو یہ وہ غریب ہیں جو اپنی غریبی پر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ انہیں دیا اس پر وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے ہیں او مرضاً مفسدا، یا انسان مرض کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اب مرض بیماری کا کوئی انتظار کرتا ہے کیا صحت کی حالت میں؟ نہیں، انتظار نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے صحت کی حالت میں رہتا ہے، اس صحت کی حالت کو وہ غنیمت نہیں سمجھتا، اس میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا۔ جب بیماری آ جاتی ہے تب وہ جو ہے سوچتا ہے کہ کاش میں یہ کام کیا ہوتا، یہ عبادت کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا، تو پھر تو ہاتھ سے اس نے نکال دیا۔ تو اس طرح سے گویا وہ مرض کا انتظار کر رہا ہے، صحت مندی کی حالت ہے پھر بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں کر رہا، گویا کہ وہ اپنی بیماری کا انتظار کر رہا ہے۔ بیماری جب آ گئی، تو بیماری جب آ جاتی ہے تب بھی انسان کے لیے موقع رہتا ہے کہ وہ اس بیماری کی حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، اس بیماری پر وہ صبر کرے، شکر ان نعمتوں پہ ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے ابھی دے رکھی ہیں، اور اس بیماری کی حالت میں وہ صبر کرے۔ مرضاً مفسدا، ایسا مرض جو بگاڑ دے، اس کو تباہ کر دے، اسے برباد کر دے، ایسے مرض کا انسان انتظار کرتا رہتا ہے۔ او حرما مفندا، حرما مفند یعنی حرم یعنی بڑھاپا، ایسا بڑھاپا جو انسان کو لاغر کر دے، اس کی عقل کو معاف کر دے، اس کو اول پھول بکنے پر مجبور کر دے۔ عقل جب جاتی رہتی ہے، بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی عقل چلی جاتی ہے، کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس کو خود کو نہیں سمجھ میں آتا۔ تو ایسے حرما مفندا یا مفندا، یہاں پر اعراب لگا ہوا ہے مفند کا، نون پر فتح کے ساتھ میں۔ جی جی، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ مفند۔ اچھا جی، مفند یا مفند یا مفند یعنی ایسا مرض، ایسی بیماری جو انسان کی عقل کو معاف کر دے، ختم کر دے، ہلاک کرنے والا۔ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا رہتا ہے، مطلب انسان کی عمر جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ عمر جو ڈھلتی رہتی ہے، اس ڈھلان میں اسے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں رہتی، یہاں تک کہ اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ مطلب قصد نہیں ہے اس کا بڑھاپے کا انتظار کرنے کا، لیکن بڑھاپے کی طرف وہ جا رہا ہے۔ مطلب جو ابھی بڑھاپے سے پہلے جوانی کی جو عمر ہے، اس عمر میں وہ اچھے کام، زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام نہیں کر رہا ہے، تو یہاں تک کہ اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے، جس بڑھاپے میں وہ اپنی یعنی اپنے رب کی صحیح سے عبادت بھی نہیں کر پاتا۔
کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے صحیح سے سجدہ بھی نہیں کر پاتے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بغیر سجدے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں وہ جا ہی نہیں پاتے۔ تو جو عمر بڑھاپے سے پہلے ملی اس میں کثرت سے سجدہ کیجیے، یہ موقع ملا ہے، خوب اپنے رب کی عبادت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ موقع ہمیں نہ ملے۔ تو یہ مواقع ہیں، یہی حدیث جو ہے دوسرے الفاظ سے بھی مروی ہے، شروع میں وہاں پر یہ ہے کہ بادروا بالاعمال سبعا، 7 اعمال کے لیے جلدی کرو۔ شروع حدیث میں اس طرح بھی یہ حدیث مروی ہے، بادروا بالاعمال سبعا، 7 اعمال کے لیے جلدی کرو۔ 7 اعمال کا یہاں پر 7 چیزوں کا ذکر یہاں پہ آیا ہے اس حدیث میں۔ او موتا مزہزا، یا انسان موت کا انتظار کرتا رہتا ہے، انسان جو ہے موت کا انتظار کرتا رہتا ہے، یعنی ابھی اس کے پاس حیات ہے، زندگی ہے، اس زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتا یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ جو ہے کاش کہ میں کچھ صدقہ کر لیتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنے آخرت کے لیے کچھ آگے توشہ بھیجا ہوتا۔ تو انسان مرنے کے بعد اس کے پاس کوئی موقع نہیں رہتا پھر عبادت نیکی کمانے کا، اس لیے مرتے وقت وہ تمنا کرتا ہے کاش تھوڑا سا موقع مل جائے کہ میں صدقہ کر لوں، میں ایک سجدہ کر لوں اپنے رب کے لیے۔ تو اس طرح سے انسان موت کا ایسی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے، مجہزاً جو اچانک آ جاتی ہے۔ موت اچانک ہی آتی ہے، کبھی کسی کو بتا کے نہیں آتی۔ بہت کچھ لوگوں کے پاس بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب اس کی موت آئے گی۔ کبھی کبھی انسان جو ہے موت میں بیماری میں کئی سال تک پڑا رہتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کہ ابھی اس کی بیماری آئی ہے کہ بہت جلدی مر جائے گا، لیکن پھر بھی وہ بہت کئی سال تک زندہ رہتا ہے۔ اور بس اوقات انسان کو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں کہ اس کو موت آ جائے گی، اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو موت جو ہے یہ اچانک ہی آتی ہے عموماً، عام طور پر، یہاں تک کہ اچانک ناگہانی طور پر اس پر موت آ جاتی ہے۔ اب دجال ہے، یہ دجال کا انتظار کرتا رہتا ہے انسان، دجال کا انتظار کرتا رہتا ہے، مطلب کیا ہے؟ فالدجال شر غائب ينتظر، دجال جو ہے ایسا شر ہے جو غائب ہے، دجال ایسا شر ہے جو غائب ہے، جس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو دجال یہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہے، دجال دنیا میں آئے گا، یہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کا انکار غلط ہے۔ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو قتل کریں گے۔ دجال دنیا میں شر و فساد پھیلائے گا، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے گا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری قوت دے گا، جس کے ذریعے سے یہ جنت اور جہنم کے مناظر لوگوں کو دکھائے گا۔ دجال کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا تو لوگ اس کی پیروی کیوں کریں گے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس لیے کریں گے کہ جیسے آج کے زمانے میں جب آپ بیڑی، تمباکو، سگریٹ خریدتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا سبب اس سے ہو سکتا ہے، اس سے موت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو دھڑلے کے ساتھ خرید رہے ہیں، بہت ہی زیادہ خریدے، پتہ ہے کہ یہ موت کا سبب ہے، بیماری کا سبب ہے، ہلاکت کا سبب ہے، پتہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس کی وجہ سے مر گیا ہے، فلاں آدمی اس کی وجہ سے بیمار پڑا ہے، فلاں آدمی کے دانت سڑ گئے ہیں، فلاں آدمی کے منہ میں کینسر ہو گیا، پتہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے خرید رہے ہیں نفسانی خواہشات کے پیچھے۔ ایسے ہی دجال چونکہ بہت سارے کرشمے دکھائے گا، دجال کرشمے دکھائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے دنیا میں جو لوگوں کی جو تعداد ہے، اکثریت کرشموں کے پیچھے بھاگتی ہے۔ زیادہ تر آپ جو ہے دیکھیں گے جو بدعتی لوگ ہیں، فلاں بابا نے فلاں ولی کا یہ معجزہ ہے، یہ کرشمہ ہے، اس کی یہ کرامت ہے۔ تو کرامت کیا ہے؟ کچھ بھی اوٹ پٹانگ ہو جائے وہی ان کے لیے کرامت ہے۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ رسول کا مطیع فرما بردار ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، ہاں بھائی اس نے کرامت دکھائی ہے تو اس کو وہ لوگ ولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو چھوٹی موٹی کرامتوں کو الٹا پلٹا جادو دکھا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے نظر بد کا کھیل دکھا دیتے ہیں، لوگ اسے کرامت سمجھ لیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا ولی بن جائے گا ان لوگوں کے لیے، جو لوگ ایسی چیزوں کو دکھا کے سوچتے ہیں۔
اور یہ جو کافر لکھا ہوگا اس کو ہر کوئی نہیں پڑھ پائے گا، اس کو مسلمان ہی پڑھ پائے گا۔ اس کی پیشانی پہ جو کافر لکھا ہوگا وہ مسلمان، ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ مسلمان جو ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کو پڑھ لے گا۔ تو اس لیے لوگ اس کی پیروی کریں گے کہ اس کے پاس بہت سارے معجزات کرشمے ہوں گے، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، مردوں کو زندہ کر دے گا، آباء و اجداد کو زندہ کر دے گا، اتنے خطرناک معجزات۔ تو لوگ کیوں پیروی کریں گے؟ اس لیے کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا۔ جن کے پاس ایمان ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، برائے نام ایمان ہے، یا جو لوگ کافر ہیں، وہ لوگ اس کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب الساعة یعنی ما ينتظر احدكم الا الساعة، تم میں سے کوئی شخص انتظار نہیں کرتا مگر قیامت کا انتظار کرتا ہے۔ والساعة أدهى وأمر، اور قیامت یہ بہت ہی ڈراؤنی اور بہت ہی خطرناک چیز ہوگی۔ تو یہاں پر جن چیزوں کا ذکر آیا ہے یہ 7 چیزیں ہیں۔ ایک ہے نمبر 1 غنا، نمبر 2 فقر و فاقہ، نمبر 3 مرض، نمبر 4 بڑھاپا، نمبر 5 موت، نمبر 6 دجال، نمبر 7 قیامت۔ انسان ان چیزوں کا انتظار کرتا رہتا ہے لیکن ان کی تیاری نہیں کرتا۔ انتظار تو کرتا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اس طرح انسان زندگی گزارتا ہے اور یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت آنے والی ہے۔ یہ ہر کوئی مانتا ہے موت آنے والی، لیکن اس کے لیے تیاری ہر کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہر وقت دنیا کی بنانے کی فکر ہوتی ہے، آخرت کو بنانے کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں گے زیادہ تر لوگ جو ہے ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جد و جہد دنیا کو بنانے کے لیے زیادہ جد و جہد آخرت کے بنانے کے مقابلے میں۔ تو یہ انسان کی ایک عام عادت ہے کہ وہ موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، غنیمت نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہمیں جو موقع ملا ہے یہ غنیمت ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یا جو کچھ حالات جو ہے اچھے نہیں ہیں، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، موت وغیرہ یا فقر و فاقہ، جو ایسی حالتیں ہیں، ان حالتوں کو بھی خیر میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے ہم خیر کا پہلو کیسے نکالیں، کیسے ہم ان میں اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کو خوش کریں۔ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف الجامع سلسلہ ضعیفہ میں ذکر کیا ہے اور ضعیف سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ ضعیف کا، ایک جگہ ضعیف جدہ کا ہے۔ البتہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کو حسن کہا، اسنادہ حسن کہا انہوں نے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے حسن ہو سکتی ہے، سند کے اعتبار سے حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اگلی روایت ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم او متعلم، رواه الترمذی وابن ماجہ۔ روایت ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، ان الدنیا ملعونۃ، یقیناً دنیا ملعون ہے، لعنت کی ہوئی ہے، دھتکاری ہوئی ہے۔ دنیا ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا کی چیزیں وہ بھی ملعون ہیں، وہ بھی لعنت کی ہوئی ہیں۔ لعنت کا مطلب یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ملعون قرار دیا ہے، دنیا کو دھتکارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک قید خانہ بنایا ہے مومن کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ جیسے کسی گنہگار آدمی کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی آدم اور آدم کی اولاد کو اس قید خانے میں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ تو دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ ملعون ہیں۔ دنیا الا، مستثنیٰ کیا ہے اس دنیا کی چیزوں سے؟ دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے میں کون سی چیز ملعون نہیں؟ الا ذکر اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔
اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ملعون نہیں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، اس کو، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اس اس کو اس کو عام کرنے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس کو پڑھنے والے ہیں، اس کا ورد کرنے والے ہیں، یہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جو بھی اللہ کا ذکر، چاہے تسبیح کے ذریعے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ زبانی جو تسبیح ہوتی ہیں۔ پھر جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کوئی گناہ کرنا چاہیں، پھر ہمیں یاد آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی یاد آ گئی اس لیے گناہ چھوڑ دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو بھی اللہ کے ذکر میں جو چیز آ گئی وہ لعنت سے مستثنیٰ ہے، وہ ملعون نہیں ہے۔ الا ذکر اللہ وما والہ، وما والہ سے اور وضاحت ہو گئی، جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ سے دوستی رکھتا ہے، یا جو اللہ کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، دونوں معنی اس کا کر سکتے ہیں، اتباع اور پیروی کا بھی یا دوستی کا بھی۔ تو جو اللہ کی اتباع پیروی کرے یا اللہ سے دوستی کرے، اللہ کا دوست ہے یعنی اللہ کا ولی ہے، تو وہ ملعون نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، مومنین اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس کی اتباع پیروی کرنے والے، اس کی بات کو ماننے والے، تو یہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ یہ لوگ مستثنیٰ ہیں کس سے؟ لعنت سے۔ وعالم او متعلم، اور ایسے ہی عالم یا متعلم، طالب علم، علم حاصل کرنے والا، علم سکھانے والا، یہ لوگ بھی جو لعنت سے مستثنیٰ ہیں۔ عالم او متعلم، عالم او متعلم، تو عالم یا متعلم یہ اسم والا میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے فضل کی وجہ سے ان کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ عالم اور متعلم کی جو خاص فضیلت ہے، یہاں پر عالم یا متعلم سے مراد شرعی علم حاصل کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ مراد ہیں، دنیا کا علم اس سے مراد نہیں ہے۔ عالم یا متعلم سے دنیا کا علم مراد نہیں ہے، چونکہ علم شرعی کی فضیلت ہے جو وہ دنیا کے علم کی نہیں ہے، چونکہ علم شرعی یہ اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ انسان کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، جبکہ دنیا کا جو علم ہے انسان کو ہو سکتا ہے وہ آسمانوں کی بلندی پہ پہنچا دے، ہو سکتا ہے چاند ستاروں تک اس کو پہنچا دے، لیکن شرعی جو علم ہے وہ انسان کو 7 آسمانوں سے اوپر عرش کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ عرش کے اوپر کیا ہے وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ دینی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے اوپر کون ہے، کیسے ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات شرعی علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کے پاس اوپر 7 آسمانوں کے اوپر کیا کیا مخلوق کیسے کیا ہے، وہ ساری چیزیں، اور دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ شرعی علوم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ شرعی جو علم ہے وہ دل کا نور ہے، وہ دل کو جلا بخشتے ہیں، دل کی زندگی ہے، حیات القلوب ہے، دلوں کو روشنی بخشتے ہیں، اس لیے ان کی خاص فضیلت آئی ہے کہ یہ لعنت سے مستثنیٰ ہیں، یہ لعنت سے مستثنیٰ ہیں۔ تو اس حدیث میں دنیا کی حقارت، دنیا کی رذالت، اس کی کمتری کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کتنی حقیر ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا اتنی حقیر ہے کہ اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا، اسے دھتکار دیا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے پیچھے آدمی کو اس قدر نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو فراموش کر دے، اپنی آخرت کو بھول جائے، ایسے اسے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ دنیا سے اتنا کمائے اتنا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے اس کی گزر بسر ہو جائے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے میں جس سے اس کو مدد ملے۔ جی، جنت زمین پہ ہے؟ جی ہاں، تو ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت زمین پر ہے۔ زمین تو ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، زمین پر جنت نہیں ہے، جنت کہاں ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث میں جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عرش الہی کے نیچے جنت ہے، اور
جہنم یہ کیا ہے؟ چونکہ ہم لوگ انسانوں کا جو دماغ ہے وہ ان دوسری دنیا کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ یہ ایک فضا ہے، خلا ہے، اس میں بہت سارے ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ زمین ہے، سیارے بہت سارے ہیں، تو زمین بھی خلا میں ایسے ہی ایک وہ ہے۔ اب اس خلا کے نیچے کتنے کیا گہرائی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ زمین وہ جو جہنم ہے وہ نیچے ہے، جہنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور بعض لوگوں کے اوصاف بیان ہوتے ہیں جہنم میں جانے کے، اس میں ہے کہ اس کو جہنم کے نیچے پہنچنے میں 70,000 سال اس کو لگیں گے۔ تو اس طرح سے جہنم کی گہرائی، جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے، زمین پہ نہیں ہے کچھ بھی۔ باقی میدان حشر کہاں ہوگا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ملک شام میں ہوگا یا یہ کہ زمین، سورج، چاند، ستارے سب فنا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کچھ دوبارہ سے پیدا کرے گا، واللہ عالم۔ اس کی مطلب تفسیر میں اختلاف ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ملک شام میں میدان محشر ہوگا، تو کیا یہی زمین ہوگی یا دوبارہ سے بنے گی، کیسے ہوگی، واللہ عالم۔ جی کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ شیخ یہاں پہ لعنت سے کیا مراد ہے؟ ملعون سے لعنت سے ایک تو مراد ہے دنیا کو حقیر دکھانا، کہ دنیا کے اللہ کی نگاہ میں کتنی حیثیت ہے۔ دنیا کی حیثیت نہیں ہے، آخرت دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں دنیا کی۔ تو یہاں پر لعنت کا جو معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اس کو جس چیز کو دھتکار دیا جائے وہ کیا ہے، وہ چیز ملعون ہے۔ تو اللہ نے دنیا کو، دنیا والوں کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دوستی کرتے ہیں، عالم اور متعلم ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے نہیں ہیں، مطلب اللہ کی رحمت کے یہ مستحق ہیں۔ اگلی روایت ہے وعن جی حدیث کے حکم سے ہاں، رواہ الترمذی وابن ماجہ، یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے، حدیث یہ حسن درجے کی ہے۔ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ، کہ اگر ہوتی دنیا اللہ کے نزدیک جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر، تعدل یعنی برابر، اللہ مچھر کے پر سے اس کا اگر موازنہ ہوتا، اس کے برابر بھی ہوتی، مطلب دنیا کی حیثیت اتنی بھی ہوتی جتنی مچھر کے پر کی ہمارے نزدیک حیثیت ہے۔ ہم انسانوں کے نزدیک مچھر کی یا مچھر کے پر کی کوئی حیثیت ہے؟ مچھر مل جائے، مچھر کا پر اسے مل جائے تو اسے وہ سنبھال کے رکھتا ہے، کچھ کام میں آتا ہے وہ؟ تو جیسے ہم انسانوں کے نزدیک مچھر کے پر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے نزدیک دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں سوچئے کہ دنیا ہمیں کتنی ملتی ہے، کتنی زندگی ہے۔ انسان جب بیماری آتی ہے، مرنے لگتا ہے، تو پوری ساری دنیا، پوری زندگی کے عیش و عیاشی اور ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے جب اس کے پاس بیماری اور موت آتی ہے، تو سب پوری ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو آخرت اصل ہے ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور دنیا کی ساری نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس کی ایک مثال جو ہے، ایک واقعہ بچپن ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ کو جو ہے، ایک بادشاہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر آپ کو پیاس لگے اور پانی نہ ملے آپ کو، تو آپ ایک گلاس پانی کے لیے یا آدھا گلاس پانی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ پانی نہ ملے، پیاس لگے، تو میں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا اس ایک گلاس پانی کے لیے۔ پھر اس سے سوال کیا کہ اگر آپ نے ایک گلاس جو پانی پیا ہے، اگر وہ پانی نہ نکلے، یعنی پیشاب نہ آئے، آپ کا پیشاب رک جائے، تو اس پیشاب کو نکلوانے کے لیے آپ کیا دیں گے؟
تو اس نے کہا کہ اس کے لیے میں اپنی آدھی حکومت جو بچی وہ بھی دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی کے مانند ہے، ایک گلاس پانی کے مانند آپ کی حکومت کی قیمت ہے۔ تو دنیا کی جو قیمت ہے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں ویسی ہے جیسے ہمارے نزدیک مچھر کے پر کی حیثیت ہے۔ تو مچھر کے پر کی مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے دنیا کی بھی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے، ہر انسان کو مرنا، ایک دن مر جاتا ہے، سارا کمایا سب دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے، جو کچھ وہ دنیا میں عیش و عیاشی کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ بھی وہ تیاری کرتا ہے سب اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کو پیچھے دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے، اب میری اگلی زندگی کیسے گزرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ما سقا کافر منها شربتن، تو کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ یعنی دنیا کی حیثیت اگر ہوتی، لیکن حیثیت ہے نہیں، اگر دنیا کی حیثیت اتنی بھی ہوتی جتنی مچھر کے پر کی حیثیت ہمارے نزدیک، ویسی حیثیت بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی یا ایک گلاس پانی بھی نہیں پلاتا، لیکن اللہ تعالیٰ پلا رہا ہے کفار کے لیے، ان کے لیے خوب دے رہا ہے دنیا کی دولت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ مطلب کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں ان کے لیے ڈھیل دے کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں اس کی وجہ سے مزید ان کے لیے ان کا گناہ، ان کی جہنم ان کے لیے بھڑک رہی ہے۔ تو دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ تو اصل جو حیثیت ہے وہ آخرت کی ہے، انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی اور کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ تو اس لیے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے، آخرت کی فکر انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہی روایت جو ہے دوسرے الفاظ سے بھی مروی ہے، لو عدلت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما آتى كافرا منها شيئا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں سے کچھ بھی نہیں دیتا، کسی کافر کو دنیا میں سے کچھ بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حدیث جو ہے یعنی ضعیف ہے، اور البتہ جو ہے اس حدیث کو ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، تو وہ الگ حدیث ہے، اس کا الگ مفہوم ہے جس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ جو حدیث مروی ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، تو امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور بھی امام احمد نے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ صحیح غریب من هذا الوجه، کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے لیکن اس طریق سے یہ غریب ہے۔ امام ترمذی نے، امام منذری نے کہا ہے اسنادہ صحیح او حسن او ما قاربہما۔ بہرحال حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح لغیرہ کہا ہے سلسلہ صحیحہ میں، صحیح لغیرہ اسے کہا ہے سلسلہ صحیحہ میں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حدیث کیا ہے، حسن درجے کی یا صحیح لغیرہ ہے۔ ایک سوال جی ایک حدیث میں ہے کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے اٹھا دے گا آخری وقت میں، تو کیا وہ ذرہ برابر اگر ایمان ہوگا تو کتنے درجات میں محفوظ رہے گا؟
دیکھیے فتنہ دجال کی جو بات ہے وہ پہلے کی بات ہے، اور جو اٹھانے والی بات ہے وہ بالکل ایک دم قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ فتنہ دجال ہے جو اس کے بعد تو اور مطلب وقت رہے گا، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بہت ٹائم گزرے گا، تو دونوں میں فرق ہے۔ باقی فتنہ دجال سے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا، واللہ عالم، اس بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔